بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے مولا علی کی جنگ خیبر کے بارے میں۔ خیبر کا استعمال عبرانی زبان میں قلعہ یا حصار کے طور پر ہوتا ہے۔ خیبر مدینے سے تقریباً 70 میل کی دوری پر ہے مرحب، اور کچھ یہودیوں نے اسے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے قریش سے لڑ کر صلح کر لی ہے اور مدینے پر جنگ کرنے کی سازشیں رچنے لگی۔ بہت سارے دشمن رسول خدا نے جب مرحب ساتھ دینے کا بھروسہ دیا تو اس نے سازشوں میں اضافہ کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابیوں کے ساتھ، جن میں 200 سوار اور باقی پیادے تھے، خیبر کی طرف آئے۔ یوں تو رسول اللہ کے علمدار حضرت علی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام تیز بخار اور درد کی حالت میں ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم سے مدینہ میں ہی رکے۔ کچھ تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے 40 دن میں خیبر جیتنے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ صرف شجاعت کی نہیں بلکہ صداقت کی بھی بن گئی تھی۔ مرحب یہ چاہتا تھا کہ یا تو وہ رسول اللہ کو ہرا دے یا پھر کسی طرح سے 40 دن گزار لیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ پہلے دن یہی ہر بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم علم اٹھایا اور جیت کی خاطر آگے بڑھے، لیکن جیت نہ سکے۔ یہاں تک کئی صحابہ رضی اللہ عنہ بار جنگ میں گئے، کچھ بھاگ کر واپس بھی آئے، کچھ اپنی ہمت سے ٹکراتے رہے۔ البتہ کہ 39واں دن آ گیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس نے بزدلی دکھائی، کوئی کہتا کہ فلاں بھاگ کر واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کی بات کہتے ہوئے خیمے میں گئے، اور کچھ دیر بعد آپ نے واپس آ کر ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا، خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار و غیر فرار ہو اور بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، نیز وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس دونوں ہاتھوں کو فہ سے ہمکنار نہ کر دے۔ قریش اور لشکر کے ہر بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کو امید اور یقین یہ تھا کہ کل رسول اللہ علیہ وسلم ان کو ہی علم دیں گے۔ کسی کو بھی حضرت علی علیہ السلام کا خیال دور تک نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، لیکن بخار کی تیزی اتنی تھی کہ آپ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب 40واں دن آیا تو ہر ایک صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی اور تکنے لگے۔ تبھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ صحابہ کو مولا علی کو لینے بھیجا، کچھ میں ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آئے، اور کچھ میں ہے کہ آپ امام علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آ گئے تو میرے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر آپ نے جانوں پر رکھ کر اپنا لعاب آپ امام کے ماتھے پر لگایا، جس سے آپ پر چھایا درد، بخار اور سردی کے اثرات ختم ہو گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اے پروردگار، علی کو گرمی اور سردی کے
اثرات سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں اس کی نصرت والی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امیر المومنین کو زہر پہنائی، تلوار دی اور حکم دیا کہ جاؤ اور خیبر فتح کرو۔ آپ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ کب تک؟ لیکن آپ رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، جب تک فتح حاصل نہ۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے اور ایک پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ ایک دشمن نے جب اوپر سے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب، اب تمہاری شکست اور موت یقینی ہے۔ مرحب کا بھائی حارث غصے میں فوج لے کر باہر نکلا اور فوج رسول اللہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے 2 لوگوں کو شہید کیا ہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا تو پتھریلی زمین سے لڑھکنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرحب خود کی تعریفیں کرتا ہوا باہر آیا اور میرے مولا نے بھی کچھ آثار پڑھے۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر سے مرد ہوں، شجاعت کا اسد ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کی کلائی شیر کی طرح مضبوط ہے، گردن موٹی ہے۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑوں بند کو توڑ دے اور حریفوں کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ایک شریف باعزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور قتل کروں گا۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرحب کی ماں نے اسے حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنے کی نصیحت کی تھی، اس لیے مولا نے اسے اپنے کلام سے نصیحت یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر مولا پر وار کیا جو خالی گیا، لیکن مولا علی نے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی۔ مرحب میدان پر گر پڑا، فوراً مر گیا۔ دشمن بھاگ کر قلعے کے اندر گھس گئے اور خیبر کا دروازہ لگا دیا، جسے مولا علی مرتضی نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دروازہ کیسے اکھاڑ دیا تو مولا علی نے فرمایا، میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تو خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اس طرح جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل۔ اوپر ایک حدیث آئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار و غیر فرار اور بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، نیز وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہمکنار نہ کر دیں۔ اس بات کو دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں امیر المومنین کی بہت ساری فضیلت چھپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ مرد ہوگا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، ہمت اور خوبیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دعوے نہیں کرے گا بلکہ فتح حاصل کر کے دکھائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا غیر فرار ہوگا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرار لفظ کا استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہی ہے آگے ڈٹ کر بڑھ کر پر کرنے والا، تو آگے غیر فرار کیوں کہا؟ وہ اس لیے تاکہ سب اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر علم حاصل ہونے کی خواہش خود ہی دل سے نکال دے۔ تیسری اور ضروری بات یہ کہ وہ خدا اور اپنے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، یعنی بے انتہا محبت کرتا ہے۔
یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے رب اور آقا رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے جان کی بازی لگا دیں گے، وہ بھی ہر ایک موڑ پر وفاداری کی مثال ہے مولا علی۔ چوتھی فضیلت یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر کیوں علی مولا ہے، اول امام ہیں، علمدار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں۔ اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو گئی۔ وہ کامیابی ایسے حاصل کرتا ہے جیسے مان لو کامیابی خود اس کی منتظر ہو کر بیٹھی ہو۔ پانچویں بات یہ سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندے عالم اس کے ہاتھوں پر قلعہ فتح کرے گا، یعنی اللہ نے خود چنا ہے اپنے علی کو علی بنانے کے لیے۔ لا فتح الا علی، لا تیغ الا ذوالفقار۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو اگر اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو اس پوسٹ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ جزاک اللہ۔